میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے اور یہ انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ جب تم دور دراز سے گھر واپس آؤ تو اچانک گھر میں داخل نہ ہو جایا کرو، اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دیا کرو کہ وہ بن سنور کر تمہارا خوب استقبال کر سکے، وہ ہار سنگھار کر کے تمہارا خوب استقبال کر سکے۔ ایک حبشی تھا، ایک تو وہ حبشی تھا، دوسرا وہ بدصورت بھی تھا، سیاہ رنگ، نین نقش موٹے وغیرہ وغیرہ، بدصورت تھا، لیکن اس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی۔ اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ دوسرے لوگ اس کے حسن کی تعریف کیا کرتے تھے، اس کے حسن و جمال پر تعجب کیا کرتے تھے کہ خود تو اتنا بدصورت ہے، رنگ کا کالا ہے، لیکن اللہ نے جو بیوی عطا کی ہے وہ کتنی خوبصورت ہے۔ ایک دن یہ بدصورت شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے نبی نے پہلے سن رکھا تھا کہ اس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل، حسن کی ملکہ شہزادی ہے، لیکن یہ خود کالا ہے۔ جب میرے نبی کے سامنے آیا تو میرے نبی مسکرا کر فرمانے لگے، اے بندہ اے خدا، یہ بتا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتی ہے، تیری بیوی کا تیرے ساتھ رویہ کیسا ہے، تجھے کس نظر سے دیکھتی ہے، تجھے کس نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس بدصورت شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میری جو بیوی ہے میری بہت ہی زیادہ قدر کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، میری غیر موجودگی میں کسی غیر محرم مرد کو گھر میں نہیں آنے دیتی، اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ دائیں بائیں میں رہنے والی تمام عورتیں اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر تعریف کیے بغیر نہیں رہتی۔ یا رسول اللہ، میں رنگ کا کالا ہوں، میری بیوی بڑی ہی حسین و جمیل ہے، لیکن اس نے میرے سامنے کبھی بھی ناز نہیں کیا، کبھی فخر نہیں کیا کہ تو کالا کلوٹا ہے اور مجھے اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا ہے۔ بس وہ میری خدمت پر ہی دھیان دیتی ہے، وہ میری نوکری کرتی ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، قرآن پڑھتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، بس میری نوکری پر ہی دھیان دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرانے لگے۔ مسکراتے ہوئے میرے کریم نبی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ میرے نبی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ خاموشی کے بعد میرے نبی نے فرمایا، اے صحابی، جلدی جا اپنی بیوی کو مبارکباد دے، جلدی جا اپنی بیوی کو مبارکباد دے۔ وہ اس لیے کہ ابھی حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے، جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا، ساتھ میں کہا، یا رسول اللہ، اس کی بیوی کو خوشخبری دی جائے، وہ جو اس بدصورت شوہر کی نوکری کر رہی ہے نا، کبھی اس نے ناز نہیں کیا، کبھی فخر نہیں کیا، اس کا اخلاق اچھا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، کبھی کسی غیر محرم مرد کو گھر کے اندر نہیں آنے دیا۔ ایسی بیوی کو جا کے مبارکباد دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے ایک عالی شان محل تیار کر رکھا ہے۔ وہ محل جو ہے اس بدصورت شوہر کی خدمت کی جزا ہے۔ اللہ نے جزا یہ دی ہے کہ جنت میں ایک عالی شان محل تیار کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کسی مرد کی اچھائی کا اندازہ اس کے مال سے نہیں لگایا جا سکتا، اس کی دولت سے نہیں لگایا جا سکتا، اس کے دوستوں کی اچھی مجلس سے نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ ایک مرد کی اچھائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے، فیملی کو کہیں دکھ تو نہیں دے رہا، کہیں اس نے فیملی کا جینا تو حرام نہیں کر رکھا، اپنی بیوی کی تمام ضرورتیں پوری بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، بیوی بچوں کے لیے مخلص بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ بیوی بچوں کے لیے مخلص ہے پھر تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بہترین انسان ہے۔ اگر وہ بیوی بچوں کے لیے مخلص نہیں، جو شخص اپنی اولاد کے لیے مخلص نہیں، وہ کسی کے لیے بھی مخلص نہیں۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ، مجھے بتایا جائے دنیا میں بہترین انسان کون ہے، دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا،
وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا بہترین اور اچھا انسان ہے جو شخص اپنی فیملی کے لیے اچھا ہے، جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ جو اپنی بیوی بچوں کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے، بیوی کی مدد کرتا ہے، بیوی کو عزت اور رسپیکٹ دیتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بہترین اور کمال کا انسان ہے۔ انسان زندگی میں پیسہ خرچ کرتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے۔ مگر سنو، بیوی پر خرچ کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے، بچوں پر خرچ کرنے پر انسان کو جتنا ثواب ملتا ہے، کسی کی مدد پر اتنا ثواب نہیں ملتا۔ جبکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانے والا یہ جو عمل انسان کو جس مقام پہ لا کھڑا کرتا ہے، عبادت بھی اس مقام پہ لا کھڑا ہرگز نہیں کر سکتی۔ دیکھو، ایک غریب کی مدد پر انسان کو جتنا ثواب ملتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنی فیملی پر خرچ کرنے پر ملتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جوانوں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، مرد پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی مدد کرے، ہر حال میں مدد کرے، بیوی کو عزت دے، بیوی کو شوہر کی عزت، شوہر کی رسپیکٹ اور شوہر کی مدد کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ کسی یونیورسٹی میں 400 مرد اور 400 عورتوں سے ایک ہی سوال پوچھا گیا۔ وہ سوال کون سا تھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے کیا چاہتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے کیا چاہتی ہے، شوہر اپنی بیوی سے کیا چاہتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے کیا چاہتی ہے۔ دونوں پارٹیوں کی طرف سے ایک ہی جواب ملا کہ ہم غربت تو برداشت کر سکتے ہیں، ہم تنگی تو برداشت کر سکتے ہیں، ہم آنے والی تمام آفات و بلیات برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں عزت چاہیے، ہمیں ہر حال میں عزت کی ضرورت ہے۔ اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ ایک بہترین بیوی بن کر رہیں، دنیا کی سب سے بڑی بہترین اور اچھی خاتون بن کر رہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کا ضرور مطالعہ کریں، غور کریں کہ وہ ہمارے نبی کے ساتھ کس طرح رہا کرتی تھی۔ حالانکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بہت بڑی مالدار تھی، پیسہ تھا، دولت تھی، امیر خاتون تھی، لیکن جب اس نے ہمارے نبی سے شادی کی، نکاح کیا، شادی کے بعد اپنا تمام مال، تمام دولت، جتنی دولت تھی، جتنا پیسہ تھا، ساری کی ساری دولت میرے نبی کے قدموں پہ رکھ کے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، آج سے یہ مال میرا نہیں، یہ آپ کا مال ہے، یہ دولت میری نہیں، یہ آپ کی دولت ہے، آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کریں، آپ جہاں چاہیں اسے بانٹیں۔ اب میرے کریم نبی نے اس مال کو یتیموں پر بانٹنا شروع کر دیا، غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دیکھ رہی ہے، ہاتھ کی کمائی بانٹی جا رہی ہے، ہاتھ سے کمایا گیا پیسہ، ہاتھ سے کمائی گئی دولت تقسیم کی جا رہی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جب دیکھا تو آنکھیں آنسوں سے بھر آئی۔ میرے نبی نے پوچھا، خدیجہ الکبریٰ خیر تو ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نظر آ رہے ہیں؟ تو سیدہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ غمی کے آنسو نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں، اس لیے کہ جب مال اکٹھا کیا تھا اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی غریبوں پر اللہ کے نام پر تقسیم کرنے میں خوشی ہو رہی ہے۔ جب پیسہ تھا اس وقت اتنی خوشی نہیں تھی جتنی خوشی غریبوں کی ضرورت پوری کرنے میں ہو رہی ہے، غریبوں کی مدد کرنے میں جتنی خوشی ہو رہی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اتنی بڑی قربانی دے کر اسلام کی مقدس شہزادیوں کو بتایا، سبق دیا کہ جو عورت اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام پر اپنے شوہر کے نام کر دیتی ہے، وہی عورت ہے جو اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ بس وہی عورت اسلام کی مقدس شہزادی بن سکتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جسے دیکھ کر میرا اللہ اور اس کے فرشتے مسکراتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پڑھیں
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے کریم نبی سے کس قدر محبت کیا کرتی تھی، کس قدر عشق کیا کرتی تھی۔ آپ تو میرے نبی کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی نرالے انداز سے کیا کرتی تھی، بڑے ہی پیارے لفظوں میں کیا کرتی تھی۔ کہتی تھی اے آسمان، ایک تیرا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے جملے بول رہی، کہہ رہی ہے اے آسمان، ایک تیرا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے، فرق بس اتنا ہے تیرا سورج صبح طلوع ہوتا ہے جبکہ میرا سورج شام کو طلوع ہوتا ہے۔ ایک بات کان کھول کے سن لے، تیرے سورج کی روشنی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر میرا سورج ایک ایسا سورج ہے جس کی روشنی قیامت تک جہان کو روشن رکھے گی، قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھیں، آج ہے کوئی بیوی جو اپنے خامد کے ساتھ محبت کا اظہار کچھ اس طریقے سے کرے، ان لفظوں میں کرے، اس انداز میں کرے؟ قبلہ کوئی بھی عورت نظر نہیں آتی۔ آج کل کی عورتیں تو الٹا کہتی ہیں میں نے آپ میں کبھی بھی اچھائی نہیں دیکھی۔ حالانکہ جب شوہر کے پاس پیسہ تھا، امیر تھا، شوہر بیوی کے اوپر ہزاروں نعمتیں برساتا رہا، لیکن جب غربت کا شکار ہوا، جب تھوڑی سی غربت آئی، مال ہاتھ سے چلا گیا، تو یہی بیوی ہزاروں نعمتیں لینے والی بیوی، حق تو یہ تھا کہ یہ وہ لمحہ تھا کہ شوہر کو حوصلہ دیتی، لیکن یہ وہ بیوی ہے جو آج یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ جب وہ امیر تھا، ہزاروں نعمتوں کی بارشیں برساتا رہا، وہ غربت کا شکار ہی کیا ہوا بیچارہ، تو یہ تانے دینے لگ گئی کہ میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ یہ وہ عورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی۔